اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت یہ وداؤٹ پلاننگ لائیو ایک اسپیشل میسیج ہے، خاص طور پر ہماری شاعری اور درسی کتب میں جو جھوٹ ایڈ کیا ہوا ہے اس نے ہمارے دماغوں کو بالکل معاف کر دیا ہے، اور ہم وہ مثالیں حتیٰ کہ ان ہستیوں کا نام کہ جن کو اللہ نے رضوان عطا فرمایا ایسے استعمال کر جاتے ہیں کہ کہتے ہوئے بھی میری زبان کانپتی ہے، میرا جسم کانپ رہا ہے کہ العیاذ باللہ جن ہستیوں کو اللہ عز و جل نے رضوان کی بشارتیں دیں، ہم نے ان کے ناموں کو گالیاں بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور الیکشن جسے ہم حق و باطل کا مارکا سمجھتے ہیں، تو پھر احد کی مثال ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ احد سے پھر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہ جو شہداء کے سردار ٹھہرے، سید الشہداء، ان کے نام کو، ان کی ذات کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک اور صحابیہ کا نام بطور گالی بنا چکے ہیں۔ اس حوالے سے ظاہر ہے جو کچھ ہم نے سنا، پھر خواہ وہ یزید کا نام ہو یا ہندا، اللہ عز و جل ان کا معاملہ انہیں معاف کر چکا، اپنے سپرد اپنے ذمے لے چکا۔ ہم ہوتے کون ہیں ان ہستیوں کے ناموں کو گالی بنانے والے؟ یا کیا ہم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ یعنی اگر آپ کا ان کے بارے میں کوئی پوائنٹ آف ویو ہے تو کم از کم ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور اپنی زبان پر لا کر اپنے اعمال نامے کو برباد مت کریں۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے ایک بریف ڈسکشن ہے، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سچ نہیں ہوتی، ویسے ہی ہر لکھی ہوئی بات دین نہیں ہوتی۔ خواہ موٹی بڑی کتاب ہو اور کوئی خوبصورت سے خوبصورت اسلامی نام رکھ دیا جائے، وہ دین نہیں بن جائے گا۔ حالت یہ ہے کہ جس کو جو لکھا ہوا پسند آ جائے وہ اسے ہی دین سمجھ لیتا ہے۔ ایسے ہی اسلامک ٹچ کے ساتھ جو سپیکر اچھا لگے اس کی بھی ہر بات کو ہم اسلامی شمار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اعمال میں کوتاہی مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا غیر اسلامی عقائد، اعمال اور تاریخ کو اسلامی سمجھ لینا نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی جو چیز اسلام سے نسبت ہی نہیں رکھتی اسے اسلام سمجھ لینا۔ یہ افواہیں، جھوٹی خبریں ہماری سوچ کا رخ بدل کر منزل سے دور لے جاتی ہیں۔ اس وقت پاکستانی سوشل میڈیا، اسپیشلی ٹویٹر پر، سیدہ ہندا رضی اللہ عنہا کے بارے میں مختلف ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں۔ چونکہ عام عوام نے آج تک یہی پڑھا اور سنا ہے کہ ہندا نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرایا، ہندا نے ان کا مسئلہ کیا، ہندا نے کلیجہ چبایا، ہندا نے مجبوری میں اسلام قبول کیا، ہندا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے آنے سے منع فرما دیا، حتیٰ کہ ہندا کو صحابیہ کا درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ سیدہ رضی اللہ عنہا، ہم بیٹیاں تجھ سے شرمندہ ہیں، ہم مانتی ہیں یہ سب جھوٹی خبریں ہیں، یہ من گھڑت قصے ہیں جو تیرے دشمنوں نے پھیلائے ہیں، رافضیوں نے گھڑے اور نام نہاد سنیوں نے پھیلائے ہیں، مگر تیرے بیٹے محدثین محققین نے کھرے کھوٹے کو الگ کر دیا۔ ہم جانتی ہیں کہ تو ام المؤمنین سیدہ حبیبہ رضی اللہ عنہا کی ماں ہے، تو پہلے اموی خلیفہ کاتب وحی سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی بھی ماں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہے، مجاہدہ ہیں آپ، صحابیہ ہیں آپ۔ فتح مکہ کے موقع پہ جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استقامت کی بیعت بھی کی۔ گواہ ہیں ہم، تیری بیٹیاں گواہی دیتی ہیں کہ تو نے دین کو سمجھ کر دل سے قبول کیا، کسی خوف اور جبر سے نہیں۔ اور پھر جنگ یرموک میں جو مجاہدانہ جوہر دکھائے
کتب احادیث اس پر گواہ ہیں۔ آج میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو قصہ بڑا مشہور ہے کہ ہند نے حبشی بن حرب کے ذریعے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرایا اور پھر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا اور کلیجہ چبایا، سچ یہ ہے کہ اس قصے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ روایت چند کتب احادیث، تاریخ اور تفاسیر میں وارد ہوئی ہیں، مگر ان کی سند منقطع ہے، یعنی ایسی روایات مرسل اور ضعیف ہیں اور حقائق کے برعکس ہونے کی وجہ سے منکر ہیں۔ یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت میں سیدہ ہند رضی اللہ عنہ کا کوئی کردار نہ تھا۔ اس حوالے سے سیدنا وحشی رضی اللہ عنہ سے سیدنا ہند رضی اللہ عنہ کی کوئی بات یا کوئی معاملہ طے نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وحشی رضی اللہ عنہ ہند رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں طائمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ طائمہ بن عدی کے بھتیجے تھے، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وحشی رضی اللہ عنہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وحشی رضی اللہ عنہ جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ایمان لائے تھے اور خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ میں فوت ہوئے۔ آپ نے وحشی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے میرے چچا طائمہ بن عدی کو قتل کیا ہے، اگر تم میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ یہی وجہ تھی جس نے وحشی رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا کہ وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیں۔ اس بات کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب المغازی کے عنوان قتل حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے تحت بیان کیا ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو اپنے سامنے آنے سے منع فرما دیا، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وحشی غلام جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہ، ان کے قبول اسلام کے وقت فرمایا تھا کہ میرے سامنے نہ آنا۔ اور وحشی اور ہندا رضی اللہ عنہما ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہند رضی اللہ عنہا کا قبول اسلام کا قصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل گفتگو کتب احادیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ہند رضی اللہ عنہا سے حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کوئی بات نہیں فرمائی، کیونکہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ابو سفیان کو دار امن قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ اگر ایسی کوئی نفرت والی بات ہوتی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے گھر کو جائے پناہ قرار دیتے؟ بلکہ بخاری کے حوالے سے دیکھیے، بیعت کے وقت جب ہندہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج سے پہلے آپ کے خیمے سے بڑھ کر کوئی خیمہ میرے لیے مبغوض نہ تھا، اور آج آپ کے خیمے سے بڑھ کر کوئی خیمہ محبوب نہیں، اس محبت نامے کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیا، وَأَيْزًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا بھی یہی حال ہے کہ تمہاری عزت حرمت میرے دل میں بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا کے بارے میں جتنے بھی قصے شہادت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشہور ہیں وہ سب فیک فیبریکیٹڈ ہیں۔